حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي. یہ آپ کی طرف تو بہتر مولوی ظفر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں احمد اللہ باقی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات پیدا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین گرامی، پرمسرت تقریر ہے اس موقع پر عربی سیکھنے کے لیے نئے تجربات کی روشنی میں آج کل جو عرب ملکوں میں عربی سیکھنے کے عمل کو زیادہ سے زیادہ سہل کیا جا رہا ہے، اور جدید تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے محترم مولانا احمد اللہ بیگ صاحب جو ماشاء اللہ ایک بہت ہی عظیم ادارے کے فاضل ہیں اور عرب ملکوں کی یونیورسٹیوں سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے. ماشاء اللہ انہوں نے اپنی تجربات کی روشنی میں الاتقان فی لسان القرآن اس نام سے بہت ہی ماشاء اللہ بہترین نصاب انہوں نے تیار کیا ہے، اور مجھے بھی ان کتابوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ دراصل ان کی کئی سالہ محنتوں کا خلاصہ ہے، اور مسلسل ماشاءاللہ وہ عصری طبقے کو بھی اور مدارس کے طلباء کو بھی عربی زبان سکھانے کا کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں. ان تجربات کی روشنی میں انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی عمدہ اور نہایت مؤثر اور جلد جو ہے اثر دکھانے والا نصاب انہوں نے تیار کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ عربی دینی مدارس کے طلباء بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور عصری اسکولوں کے کالجوں کے طلباء بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مولانا کا نصاب انشاءاللہ کافی مقبول ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کورس کو اور مولانا کی ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ ملک کے دینی مدارس میں اور عصری اداروں میں ان کو پہنچایا جائے. میں اس موقع پر مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنتوں کے ساتھ یہ اپنی ایک تخلیقی جو ہے اپنا تخلیقی شاہکار انہوں نے منظر عام پر لایا. اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اس نصاب کو اللہ تعالیٰ مقبول بنائیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ. راشد ندوی صاحب صدر شعبہ عربی انڈین اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بزرگ اور دوستو، بہت مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں گفتگو سمٹ لینا بہت مشکل معاملہ ہے، کیونکہ لسان القرآن کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کی زبان کا مسئلہ ہے. میں 2-3 اشارے کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. نمبر 1 تو یہ کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کے بے شمار معجزات ہیں، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ جس کو ہم عام طور پر سرسری طور پر سنتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی. تو یہ قرآن مجید اس کے حروف اور اس کی تلاوت اور اس کے الفاظ کی ہی حفاظت نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معانی، اس کی تفسیر اور اس کا پروننسیشن، اس کی تجوید، اس کے قواعد اور اس کی زبان جو اس کا قالب ہے، یہ سب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ تو حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں کہ ساری زبانوں میں، اور زاہد صاحب اچھی طرح واقف ہیں، اردو زبان کا بھی مسئلہ ہے کہ آج سے 70-80 سال پہلے جو زبان استعمال کی جاتی تھی آج وہ نہیں استعمال کی جاتی ہے۔ ساری زبانوں میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ کلاسیکل ہو جاتی ہیں، کچھ دنوں بعد وہ ایک قدیم زبان بن جاتی ہے اور ایک ماڈرن زبان وجود میں آتی ہے۔ زبان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ انگلش میں بھی دیکھیں گے، ہر زبان میں دیکھیں گے، لیکن عربی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خاص معاملہ فرمایا کہ کلاسیکل اور ماڈرن کی تقسیم عربی میں نہیں ہے، کلوکیل اور فصحی کی ہے۔ میں جانتا ہوں فلسطین کی کلوکیل الگ ہے، سعودیہ کی کلوکیل الگ ہے، عراق کی الگ ہے، مغرب کی الگ ہے، مشرق کی الگ ہے، لیکن فصحی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو لینگویج ہے جس بنیاد پہ آپ نے کتاب مرتب کی وہ پوری دنیا میں چلتی ہے، یہ وہ زبان ہے جو قرآن مجید کی بنیاد پر ہے۔ اس کی وہ وکیبلری ہے جو قرآن مجید میں، اس کی وہ گرامر ہے جو قرآن مجید میں برتی گئی ہے، استعمال کی گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے زبان کا کہ قریب 15 صدیاں گزر رہی ہیں، لیکن زبان اپنی وہی قد و قامت کے ساتھ، وہی خط و خال کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ تو لازمی بات ہے، یہ ایک غیر معمولی سی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ اس زبان کو بہت ہی حساس، سینسیٹیو رکھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عربی کی تنخواہ پاتا ہوں، بلکہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس زبان کی نزاکتیں ایسی ہیں اور معنوی حسن ایسا ہے۔ اور عربی دان حضرات جانتے ہیں، مولانا احمد ومیز ندوی صاحب بھی تدریس سے وابستہ ہیں، کہ ذرا سا فرق ہو جائے حرکات کا، اور زیر سے زبر ہو جائے اور زبر سے پیش ہو جائے تو معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک حرف تبدیل ہو جائے اور ایک لفظ تبدیل ہو جائے تو معنوں میں بڑی زبردست قسم کی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے زبان میں، عربی زبان میں خاص طور پر اس بات کی اہمیت ہے کہ فونیٹکس پہ بہت توجہ دی جائے، تلفظ اس کا بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ آسانی سے کہتے ہیں المانیہ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جرمن، اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں آلمانیہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں سیکولر۔ تھوڑے سے آواز کے فرق سے معنی کہاں سے کہاں بدل جاتے ہیں۔ لہذا یہ زبان اس بات کی متقاضی ہے کہ اس زبان کی ان فنی خصوصیات کو سمجھتے ہوئے ایک سیلیبس ترتیب دیا جائے۔ اور ماشاءاللہ احمد صاحب نے کوشش کی، انہوں نے 10 مختلف مسائل کو سامنے رکھا، کیونکہ الحمدللہ صدیوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں خود بہت سی کتابیں تیار کی گئی ہیں، اور نصاب کا معاملہ ایسا ہے، یاد رکھیے یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ ایک کتاب تیار کر دی گئی تو پھر اس کے بعد کوئی دوسری سیریز نہیں تیار کی جائے گی۔ سلیبس کا مسئلہ ایسا ہے، حالات جیسے جیسے بدلیں گے اور حالات کے تقاضوں کو، زمانے کے تقاضوں کو رکھتے ہوئے نئے سلیبس آپ کو اثر نو ترتیب دینا ہوگا۔ لہذا انہوں نے اس میں خاص طور پر وکیبلری کا اور فعل پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے اسم پر توجہ مرکوز کرنے کا، اور اس میں انہوں نے تلفظ کا، تجوید کا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا، اور خیال رکھتے ہوئے یہ سلیبس ترتیب دیا، اور نام بھی بڑا اچھا رکھا، الاتقان فی لسان القرآن۔ ویسے الامام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن لکھی تھی، جو الحمدللہ اس وقت عربی مکتبے میں، لائبریری میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ایک مرجع میں سے، ایک اہم مراجع میں سے ایک اہم کتاب ہے۔ تو اس انشاءاللہ نام کی بھی برکت ہوگی الاتقان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محنتیں بھی رنگ لائے گی، اور انشاءاللہ یہ نصاب مقبول ہوگا اور اس کی خصوصیات نکھر کر ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اختیار کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے بہت ہی زرین خیالات کا اظہار کیا اور کئی معلومات فراہم کی۔ قبل اس کہ میں جناب زاہد علی خان صاحب کو رسم اجرا کی ضرورت ہو، میں ڈاکٹر احمد اللہ بیگ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کی ترتیب کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے بارے میں روشنی ڈالیں، اور یہ بتائیں کہ کتاب ترتیب دینے کی ضرورت اور اس کا خیال انہیں کیوں آیا۔ السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. محترم علماء اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اس کے کلام کی جو زبان ہے، جیسے تمام زبانوں میں جیسے شاہی زبان اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ملکی ملوک کی زبان ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی زبان ہے، اس نے جو ہے اس کو نازل کیا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے. تو میری کوشش یہ تھی کہ ایک عام انسان کو آہستہ آہستہ رینگتے اور چلتے دوڑتے وہ اللہ کے کلام تک پہنچائے. ایسے علماء جو ہیں کوششیں کر ہی رہے ہیں. مدارس میں جو ہے کافی یعنی قال اللہ قال رسول کی آوازیں بڑھتی رہتی ہیں، مگر عوام جو ہے ہمیشہ دوری رہتی ہیں. یعنی علماء اور عوام کے درمیان کی خلیج ایسی ہے کہ جس کو بانٹنے کی کوشش لاکھ کیجیے پھر دور ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ عوام یہ عذر نہ پیش کرے کہ ہم کو زبان نہیں آتی، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کو جو ہے دین سکھانے کے لیے مواقع نہیں ہے، ہم سیکھنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. تو میں جو ہے تقریباً 20 سال سے عربی زبان سکھا رہا ہوں عوام کے لیے. تو اسی تجربے میں نے جو ہے یہ کتاب لکھی، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کتابیں الحمدللہ کافی لکھی گئی ہیں اس تعلق سے، عرب میں بھی عجم میں بھی. میں نے دونوں جو ہے نصابوں کا مطالعہ کیا ہے، یعنی یمن کا، شام کا، مصر کا، اور سعودیہ کی دو نصابوں کا، مکہ اور مدینے کا. اور یہاں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں، اس میں بھی جو ہے کافی کتابیں میں نے مطالعہ کی ہیں. مگر اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی کہ جو مطلب کمی تھی اس کو میں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے پوری چیزیں اس میں سمیٹ لی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے لوگ یہ اس کو پوری کریں گے. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ عام طور پر مدارس کا جو نظام ہے عربی زبان پڑھانے کا، اس میں گردان سے شروع ہوتی ہے زبان، فعلا فعلا فعال سے. تو جیسے ہی جو ہے ایک عام انسان یا ایک نیا طالب علم گردان سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ایک نئی زبان ایسی ہے یہ جو شاید ہم نہیں سیکھ سکتے. تو وہیں سے جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا میں سیکھ سکتا ہوں یا نہیں. تو میں نے جو ہے اس کو اسما سے شروع کیا ہے، اسم سے، ناموں سے، ناؤن سے. اور تقریباً 4 جلدیں میں نے جو ہے صرف اسم پر ہی لکھی ہے. یعنی ایک فعل کا استعمال میں نے 4 جلدوں میں نہیں کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ماضی کو استعمال کیا ہے 5ویں جلد میں. اور مکمل ماضی جو ہے اتنی مشق ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو ہے اتنی مشق کے بعد مزید مشق شاید میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش نہیں آئے گی. پھر 6ٹھی جلد جو ہے وہ مضارع امر نہیں پر ہے، 7ویں جلد جو ہے بارہ ابوا پر ہے، 8ویں جلد جو ہے تعلیلات پر ہے. یعنی صرف اور نحو کے اعتبار سے یہ مکمل جو ہے ایک زبان ہے. عربی جو ممالک ہیں ان میں انٹرمیڈیٹ کا جو نصاب ہے اس کے اعتبار سے جو ہے میں نے اس کو ترتیب دی ہے. یعنی اس کے بعد جو ہے اگر وہ تحقیقات کرنا چاہے، مزید جو ہے زبان سیکھنا چاہے، بلاغت سیکھنا چاہے، اور جو ہے معانی اور بیان سیکھنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے راہیں ہموار ہیں، اور جو ہے اس کے لیے بہت سے مواقع ہیں. اس میں میں نے جو ہے بعض چیزیں جو نوٹ کی ہیں وہ بتا رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ الفاظ کی کثرت کی وجہ سے طالب علم جو ہے زبان نہیں سیکھتا. یعنی ایک ہی مضمون میں کافی اگر الفاظ آ جائیں تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے الفاظ یاد بھی کرے اور مضمون بھی سمجھے. تو میں نے جو ہے 6 الفاظ سے اس کو شروع کیا ہے، پھر 6 الفاظ، پھر 8 الفاظ، پھر 10 الفاظ، 2 الفاظ کا اضافہ، اور ان الفاظ کو ریپیٹ کیا ہے جو الفاظ پہلے آ چکے ہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر دوبارہ. ایسے جو ہے الحمدللہ تدریجاً اس کو قرآن تک جو ہے میں پہنچانے کی کوشش کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ مضمون جو ہے اس میں ایک ہی ہوتا ہے. یہ ایک مضمون میں صرف ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، گرامر کا صرف ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے. جو قاعدہ جو ہے وہ تطبیقاً پڑھ چکا ہوتا ہے وہی قاعدہ جو ہے اصولاً وہ سامنے آتا ہے. اس طریقے سے اس میں کافی خوبیاں ہیں جو میں نے ایک ایک کر کے جو ہے جو مشاکل میں نے محسوس کیے ہیں پڑھنے اور پڑھانے کے دوران، ان سب کو میں نے ایک ایک کر کے 10 مشاکل کا میں نے تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ پیش رفت میں آپ کو جو ہے مل جائیں گے. اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے اس کا منہج کتاب لکھا ہے جو 5ویں جلد میں مکمل طور سے ہے. 20 یونٹس کے منہج کیا ہے، یہ میرے علم کے حد تک یہ پہلی کتاب ہے جو لغیر ناطقین بہا لکھی گئی ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے جن کی زبان عربی زبان نہیں ہے ان کے لیے لکھی گئی ہے جس میں منہج لکھا گیا ہے. اس لیے کہ میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں اس میں انہوں نے منہج نہیں لکھا کہ یہ کتاب کیسے لکھی گئی ہے. اور مدرسین کے لیے بہت بڑی آسانی ہے کہ اگر وہ منہج پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے بہت آسانی سے اس کو پڑھا سکیں گے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. جناب زاہد علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس منفرد کتاب کی رسم اجرا انجام دیں.